ایران کے حملے کے بعد اور پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد ایران کی فارن منسٹری نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ سٹیٹمنٹ بڑی دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ پہلے ہم آپ کو سٹیٹمنٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وجاہت سعید خان کا تجزیہ سناتے ہیں اس بارے میں کہ کیا سوچ کر ایرانیوں نے اس سٹیٹمنٹ کو جاری کیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وجاہت سعید خان کی پوری ویڈیو دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاکستان کی سرحد پر حالیہ واقعات کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کا بیان۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کی سرحد پر غیر ایرانی دیہاتیوں پر پاکستان کے غیر متوازن اور ناقابل قبول ڈرون حملے کی مذمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران دونوں قوموں اور اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان اچھی ہمسائیگی اور بھائی چارے کی پالیسی پر کاربند ہے۔ یہ دشمنوں کو تہران اور اسلام آباد کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو کشیدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے عوام کی سلامتی اور اپنی علاقائی سالمیت کو ایک سرخ لکیر سمجھتا ہے اور پاکستان کی دوست اور برادر حکومت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر مسلح دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں کے قیام اور ان کی تعیناتی کو روکنے میں اپنی ذمہ داریوں کی پابندی کرے گا۔ 16 جنوری 2024 بروز منگل، اسلامی انقلابی گارڈز کور کی زمینی فورس کی سرحدی ٹاسک فورس جو صوبہ سستان و بلوچستان میں واقع ہے نے ایک دہشت گرد گروہ کے خلاف ایک حفاظتی کارروائی کی جو اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین میں دراندازی کی تیاری کر رہے تھے۔ راسک میں مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملے کی طرز کی ایک اور دہشت گردانہ کارروائی۔ یہ کارروائی رہائشی علاقوں سے کئی کلومیٹر دور خطے کی بلندیوں میں واقع دہشت گرد گروہ کی بیرکوں اور ہیڈ کوارٹرز کے خلاف کی گئی۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدی افواج کے بنیادی فرائض کا حصہ ہے کہ ملک کے عوام اور شہریوں کے خلاف کسی بھی دہشت گردی کے خطرے کے ساتھ متناسب طریقے سے نمٹا جائے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کی دوست اور برادر حکومت اور مسلح دہشت گردوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ اپنی اچھی ہمسائیگی کی پالیسی پر کاربند رہتا ہے اور اپنے دشمنوں اور دہشت گرد اتحادیوں کو ان تعلقات کو کشیدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، خاص طور پر جب کہ صہیونی حکومت کے نسل کشی اور جرائم عالم اسلام کو متاثر کرنے والا اولین مسئلہ ہے۔ ایران نے ایک سٹیٹمنٹ اپنی شائع کی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں کلیئرلی ڈی ایسکلیشن کے سگنلز آ گئے ہیں۔ فور ناؤ لگ رہا ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ مٹی پاؤ۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ذرا 1 منٹ لگنا ضروری ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کلیئرلی ایرانی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایرانین فارن آفس کا ایک تکبر ابھی بھی ہے۔ انہوں نے کنڈیم کیا ہے پاکستان کے امبیلنسڈ ایکشن کو، جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایکشنز امبیلنسڈ ہیں، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اسی کے ساتھ چلا ہے ایران۔ پاکستان کے بیانیے میں پاکستانی دہشت گرد مارے گئے، ایران کے بیانیے میں باقی پاکستانی تھے یہ لوگ جو ایران کی حدود میں مارے گئے۔ مگر ایک اور جو پاکستان کا بیانیہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان گورنڈ سپیسز میں، ایران کے ان گورنڈ سپیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان علاقوں میں جدھر ایران کی حکومت کی ریٹ کمزور ہے۔ ایران نے اسی بیانیہ کے ساتھ چلتے چلتے کہا کہ یہ ایران اور پاکستان کے بارڈر کے درمیان جو جگہ ہے ادھر یہ لوگ تھے، یہ بارڈر پہ تھا۔ ایون دو ہم سب کو پتا ہے کہ ساروان ایرانین بارڈر پہ نہیں ہے، ساروان جو ہے وہ کیپٹل ہے سستان بلوچستان پروونس کا۔ پاکستان نے ٹھیک ٹھاک ایران کے اندر اٹیک کیا ہے، مگر ایران کہہ رہا ہے کہ بارڈر پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو ایک طرف یہ کنڈیم کرتے ہیں پاکستان کے ایکشن کو، مگر ساتھ ساتھ اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں، ہم دوست ہیں، ہم ہمسائے ہیں، ہم نیبرز ہیں۔ تو ایک طرف منہ کے آپ کہہ سکتے ہیں اسپیکنگ فرام بوتھ سائڈز آف یور ماؤتھ، منہ کے ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی ہیں، آپ دوست ہیں، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی مرے ہیں، ایرانین نہیں مرے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بارڈر پہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک خاص چیز جو ہے، ایک خاص نوعیت
की इन्होंने एक एक्शन लिया है। बिल्कुल सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ईरानियों ने वो किया है जो बहुत कम करते हैं किसी के साथ भी। ईरानियों ने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि उन्होंने ये अटैक क्यों किया और किधर किया, और फिर से एक्सप्लेन किया जो उन्होंने पहली बार नहीं किया था। पहली बार तो क्या दिया था, बस जी हमने अटैक कर दिया है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब इस बार थोड़ा ठहराव के साथ, तहम्मुल के साथ ईरानी जो है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि ये एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था दहशतगर्दी के खिलाफ, मगर हमने कोई शहरी इलाका, कोई रेजिडेंशियल एरिया जो है हमने टारगेट नहीं किया। ये दहशतगर्द थे, ये दूर थे पाकिस्तान की शहरी इलाकों से। और आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत जो बरादर हुकूमत है उसमें और दहशतगर्दों में फर्क जानते हैं और फर्क रखते हैं। और फिर जो टिपिकल एक ईरान का रिस्पांस होता है कि इससे कि जो ज़ायनिस्ट हैं, जो इजरायली हैं, वो दुनिया में वैसे ही छाए हुए हैं और हमें उन सब के लिए उनकी मुखालफत के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो रिकैप, चाइना हमने कहा था ऑफर करना चाहिए उसे मीडिएशन के लिए, उसने ऑफर किया। हमने कहा था ईरान को पाकिस्तान को ऑफ रैंप लेना चाहिए, डीएस्केलेट करना चाहिए था। लग रहा है कि ईरान ने ये ऑफ रैंप ले लिया है, मगर सवाल बनता है व्हाई डिड दिस हैपन? ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशंस क्यों हुई? ईरान ने ये क्यों किया?